مختصر وقت کے اندر دو چار گزارشات عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام اور پروقار تقریب بنیادی طور پر کوئی جلسہ، کانفرنس اور سیمینار نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے اس علاقہ کے عزیزان محترم جو آپ کے ہی بچے ہیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے آج سے 10 سال قبل تعلیمی سفر کا آغاز کیا تھا۔ آپ ان کو دیکھتے رہے ہوں گے کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، زندگی چلتی گئی، 10 سال بیت گئے۔ پچھلے اتوار 28 فروری کو ملک بھر سے نہیں بلکہ دنیا بھر سے جید علماء کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین تشریف لائے۔ کثیر تعداد میں مجمع تھا۔ ان کے سامنے ان کو نبی علیہ السلام کی آخری حدیث جو بخاری شریف میں درج ہے وہ پڑھائی گئی، اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے اجازت مرحبت فرمائی۔ تو کل وہ بچے جن کا نام محمد اعجاز، ضیاء الرحمان، محمد ارشد، محمد عثمان اور نصیب اللہ تھا، لیکن اللہ اتنا راضی ہوا ان سے کہ نبی علیہ السلام کے تقریباً 27 یا 26 واسطوں سے یہ شاگرد بن گئے ہیں۔ الحمدللہ، یہ عام بات نہیں ہے، صرف شاگرد ہی نہیں بنے بلکہ نبی علیہ السلام کی وراثت کے امین بھی بن گئے، نبی علیہ السلام کے وارث بھی بن گئے۔ محترم سامعین، ایک وراثت وہ ہے جس کو والد گرامی قدر اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس کو دکھا دیتا ہے کہ بیٹا، جو زمینیں میں تجھے دکھا رہا ہوں یہ جدی پشتی طور پر ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں۔ آپ کے دادا نے میرے والد کے حوالے کی تھی، پھر میرے والد نے میرے حوالے کر دی تھی، اور بیٹے میں تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ ان کا خیال کرنا، ان کو نیلام نہیں کرنا، ان کی حفاظت کرنا۔ بے شک وہ پوتا، وہ بچہ خوش نصیب ہے جس کو دنیاوی وراثت مل جائے۔ ذرا ان بچوں کی عظمت دیکھو، ان کی شان دیکھو۔ علماء کرام نے اپنے سامنے بٹھا کے دستار سر پہ رکھی اور یہ کہہ دیا کہ بچوں، وہ نبی کی وراثت جو میرے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو
جبرائیل علیہ السلام کے واسطہ سے عطا کر دی، آج ہم وہ آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ کے سر پہ دستار سجا کے ہم حوالے کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی یہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم نے زندگی تو گنوا دینی ہے، اپنی جان تو قربان کر دینی ہے، مگر نبی علیہ السلام کی وراثت کا خیال کرنا، اس کے اندر خیانت نہیں کرنی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، دینی مدارس، ماشاءاللہ۔ جس طرح یہ میرے عزیز، یہ میرے بچے نبی علیہ السلام کے سلسلہ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، نبی علیہ السلام کی وراثت الحمدللہ ان کا مقدر ہو چکی ہے۔ میں تمام سامعین کی موجودگی میں ان کو پہلی گزارش یہی کروں گا کہ آج کے بعد یہ سمجھیں کہ اب یہ صرف اور صرف چک کے بچے نہیں رہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے بن گئے ہیں، رسول اللہ کے جانشین بن گئے، رسول اللہ کے وارث بن گئے۔ اب دینی علوم کی نسبت ان کے ساتھ بن گئی۔ توجہ کرنا، میں کل سوچ رہا تھا کہ اللہ نے عالم کو کتنا قدر دی ہے، اللہ نے عالم کی زبان کے اندر کتنی پاور رکھی ہے، جو پاور اللہ کے پاس ہے۔ دین اسلام کا جو اصول و ضابطہ اللہ نے کہا حلال ہے، وہ بندوں کے لیے حلال ہو گیا، جو حرام اللہ نے کہہ دیا وہ بندوں کے لیے حرام ہو گیا۔ آج اگر والد کو ضرورت پڑے گی، وہ اپنے بچوں سے پوچھے گا، بیٹا بتاؤ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ اگر آپ کا بچہ کہہ دے گا دین اسلام کی روشنی میں حلال ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چیلنج نہیں کر سکتی، بلکہ ماننا پڑے گا یہ حلال ہے۔ اگر یہی آپ کے بچے کہہ دیں گے حرام ہے، تو آپ کو حرام ماننا پڑے گا۔ آپ ان کی عظمت کو سمجھیں، یہ دین اسلام کی بقا کا ذریعہ بھی ہے، یہ ہمارے مسلمان ہونے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام آج سے 1400 سال پہلے دین اسلام اپنے صحابہ کے سپرد کر کے، اہل بیت کے سپرد کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن 1400 سال سے اب تک جنہوں نے دین اسلام کو سنبھال کے رکھا وہ علماء دین ہیں، اور یہ بچے بھی آج کے بعد اس لڑی کے اندر پروئے جا چکے ہیں، اس نسبت کے ساتھ یہ جڑ چکے ہیں۔ اب ان کو چاہیے کہ اس نسبت کے امین بنیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ باہر جا کر اعلان فرمایا کہ لوگوں، نبی علیہ السلام کی میراث اور وراثت مسجد نبوی کے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگوں نے سنا، دوڑتے چلے گئے، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، وہ لوگ واپس آئے، آ کر کہنے لگے، ابو ہریرہ آپ نے اعلان کیا، آپ ہیں سچے، آپ کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا نہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا، ہم گئے ہیں، آقا نامدار بھی موجود، حضور کے غلام بھی موجود، مگر ہم نے دیکھا وراثت تو تقسیم ہو نہیں رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میرے بھائیوں تم نے کیا سمجھا نبی کی جائیداد سونا ہوگا؟ تم نے کیا سمجھا نبی کی جائیداد چاندی ہوگی؟ تم نے کیا سمجھا نبی کی جائیداد زمینیں ہوگی؟ تمہاری غلط فہمی ہے۔ نبی علیہ السلام کی وراثت تو علم ہے، نبی علیہ السلام کا علم تقسیم ہو رہا ہے، حضور کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے بچوں کو زمینیں دیں گے، کاروبار دیں گے، جائیدادیں دیں گے، لیکن کتنا خوش نصیب ہے میرے استاد، میرے بزرگ، پیر طریقت، راہبر شریعت، شیخ الحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد عمر صاحب قریشی دامت برکاتہم العالیہ،
کہ وہ اپنے بچوں کو نبی علیہ السلام کا وارث بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، تم بڑے عظیم لوگ ہو کہ تمہارے بچے دین اسلام کے ساتھ جڑ گئے، اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کے ساتھ متعلق ہو گئے، اب یہ دین کے محافظ بھی بن گئے۔ اور اگر حضور علیہ السلام کی زبانی ان کی عظمت کو سمجھنا ہو، میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک عبادت کرنے والا جو عالم نہیں ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، ایک عالم دین ہے وہ ساری رات عبادت نہیں کرتا ہے